رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی زندگی میں جو جھوٹ کی تباہ کاری ہیں، جو بظاہر بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہیں لیکن اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے کردار کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، رشتوں کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے قریب لے جاتا ہے۔ وہ جھوٹ کی تباہ کاری اور سچائی کی عظمت۔ اسلام سچائی کا دین ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں سچ بولنے کی تعلیم دی ہے، تجارت ہو یا معاشرہ، گھر ہو یا بازار، دوست ہو یا دشمن، اسلام نے ہر حال میں سچائی کا حکم دیتا ہے۔ ہماری بدقسمتی سے کیا ہے کہ آج جھوٹ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتا جا رہے ہیں۔ لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، رشتوں میں تو بولتے ہی جھوٹ ہیں، وعدوں میں جھوٹ بولتے ہیں اور بعض اوقات تو انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک بڑے گناہ میں مبتلا ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ جھوٹ بولنے والے اور ناشکر شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے اور ناشکر شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جھوٹ انسان کو ہدایت کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ جھوٹ ہے کیا؟ جھوٹ صرف یہ نہیں کہ انسان کوئی غلط خبر بیان کرے، بلکہ ہر وہ بات جو حقیقت کے خلاف ہو جھوٹ ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا، غلط وعدے کرنا، غلط گواہی دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی تعریف کرنا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، یہ سب جھوٹ کے مختلف شکلیں ہیں۔ ہم جھوٹ کو ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں۔ جھوٹا وعدہ بھی جھوٹ ہے۔ سچائی انبیاء کا جو وصف تھا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سچائی کے اعلیٰ نمونے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی لوگ الصادق الامین کہتے تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا اعتراف کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی بنیاد سچائی پر رکھی گئی۔ جھوٹ منافق کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ ذرا سوچیں، جھوٹ کو منافق کی پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ منافق کی 3 نشانیوں میں جو سب سے پہلی نشانی کیا؟ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو مومن اور منافق کے درمیان فرق بتانے والی جو صفات ہیں وہ جھوٹ سر فہرست ہیں۔ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ حدیث جھوٹ کے انجام کو واضح کرتی ہے۔ جھوٹ ایک ایسا دروازہ ہے جو انسان کو ایک گناہ سے دوسرے گناہ کی طرف دھکیلتا ہے۔ پہلا جھوٹ چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے، دوسرے کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ بولا جاتا ہے، پھر انسان جھوٹ کے جال میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر اس کو جھوٹ بولنا ایک معمولی سی بات لگتی ہے، وہ بات پہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح جھوٹ اور معاشرتی جو تباہی ہے، معاشرے کی بنیاد اعتماد پر قائم ہوتی ہے۔ جب اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے تو رشتے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب جھوٹ ہی آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے ہر رشتے میں بد اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شوہر بیوی سے جھوٹ بول دے تو محبت ختم ہو جاتی ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے۔ دوست سے جھوٹ بولے تو دوستی میں وہ بات نہیں رہتی ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ تاجر گاہک کے ساتھ جھوٹ بولے تو برکت ختم ہو جاتی ہے آپ کے رزق سے۔ تو جھوٹ تو انتہائی مضر مرض ہے، اور ہم جھوٹ کو ایک معمولی بات جان کے اپنی زندگی میں اس کو اتنا شامل کر لیا کہ ہمیں اس جھوٹ سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ جھوٹ ہوتا ہے، سچ تو 100 سال بعد بھی بولا جائے تو انہی الفاظ کے ساتھ، اسی بات کے ساتھ بولا جاتا ہے، جس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں، آپ کی ذات کا ایک اعتماد، وہ بھی آپ کی ایک پازیٹیو پہلو دیکھا جائے تو آپ کی پرسنالٹی بڑی اسٹرانگ لگتی ہے کہ آپ سچ بولنے والے شخص ہیں، آپ لوگ آپ کو معتبر جانتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں۔
اور آخرت میں بھی آپ کی عزت ہے۔ تو سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ جھوٹ ایک تباہی ہے اور جھوٹ آپ کو دوزخ کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ سے اب بھی اور اسی وقت توبہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ رہیں، چاہے جتنا بھی نقصان ہو وہ وقتی ہے، لیکن سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ کمپین آپ شیئر کریں، آج سے اپنی زندگی کا سچ کا حصہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔